بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول حصار محبت پارٹ 2۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک ایسی بات ہے جسے مسئلہ بنایا جائے۔ زندگی مجھے گزارنی ہے تو اپنی زندگی کے ساتھی کا انتخاب کرنے کا بھی مجھے حق حاصل ہونا چاہیے۔ کیا کمی ہے منتہا میں؟ وہ بہت بدتمیز، منہ پھٹ اور زبان دراز لڑکی ہے۔ خوبصورتی کو میں نے کبھی اہمیت نہیں دی، مگر میں جس طرح کے لوگوں اور سوسائٹی میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ منتہا اس ماحول میں ایڈجسٹ کر پائے گی۔ آپا نے بڑی خفا نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اتنا کچھ تم سوچ چکے ہو اور کہتے ہو کہ تم نے کوئی لمبی چوڑی پلاننگ نہیں کی۔ ٹھیک ہے، میں ابا تک تمہارے دل کی بات پہنچا دیتی ہوں، آگے جو ہوگا تم خود دیکھ لینا۔ ویسے موسیٰ، تم نے ہمیں بہت مایوس کیا ہے۔ منتہا کیسی لڑکی ہے، کاش تم اسے سمجھ سکتے۔ منتہا سے متعلق اتنی منفی سوچ رکھتے ہو تم، حیرت ہے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ منتہا کے ذکر پہ موسیٰ کی بھویں تان گئی تھی۔ اسے ساری فساد کی جڑ ہی منتہا نور لگ رہی تھی۔ اچھی خاصی پرسکون زندگی تھی، مگر جب سے گھر والوں نے منتہا نام کا شوشہ چھوڑا ہوا تھا، سارا سکون آرام غارت ہو گیا تھا۔ اور اب نہ جانے کہاں سے وہ یہ البم اٹھا لائی تھی جو آپا اس کی کلاس لینے پہنچ گئی تھیں۔ جی تو چاہ رہا تھا کہ ابھی جائے اور منتہا نور کو اس دھاندلی پہ خوب سنائے۔ اسے بھلا کس نے حق دیا تھا کہ وہ کسی کو ذاتیات میں دخل دے؟ اس نے بڑی مشکل سے خود پہ قابو پایا تھا۔ آپا چلی گئی تھی اور اماں ابا کے سامنے جا کر انہوں نے نہ جانے کس انداز میں نتاشا اور اس کی فیملی کا ذکر کیا تھا کہ انہوں نے فوراً اسے بلوا لیا تھا۔ کون ہے یہ لڑکی؟ ابا جی کے کمرے میں اماں اور آپا ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے ایک نظر میں ابا جی کے تیور جانچے تھے۔ فاروق میرے ساتھ ہی آرمی میں اس کی بہن ہے۔ کیا تعلق ہے تمہارا اس سے؟ سوال ایسا تھا کہ موسیٰ کے غصے سے برا حال ہوا۔ میرا اس سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ اچھی لڑکی ہے، پڑھی لکھی اور مہذب۔ ان پڑھ اور جاہل تو منتہا بھی نہیں ہے، انہوں نے دو بدو کہا تھا۔ یہاں منتہا کا بھلا کیا ذکر؟ اس نے اپنے غصے پر بمشکل قابو پا کر کہا تھا۔ ذکر ہے، ضرور ہے، ہم اس کے ماں باپ کو زبان دے چکے ہیں، انہوں نے بے پناہ غصے سے کہا تھا۔ میں نے صاف انکار کر دیا تھا، میرا اس مسئلے سے اب کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس نے بھی بدلحاظی سے کہا تو کئی ثانیہ تک ابا جی سے دیکھے گئے۔ موسیٰ منیر کے تیور بڑے باغیانہ تھے۔ انہوں نے پل میں اندازہ لگا لیا تھا کہ موسیٰ سے غصے سے بات کرنا نقصان دہ ہے۔ انہوں نے بڑے تحمل سے خود کو سنبھالا۔ کہاں رہتی ہے یہ فیملی؟ موسیٰ نے حیران ہو کر باپ کو دیکھا۔ اسلام آباد۔ ٹھیک ہے، کل تم نوکری پر تو جا رہے ہو، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلنا، میں اس لڑکی کو دیکھنا چاہتا ہوں اور اس کی فیملی سے بھی ملنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ نے ایک دم حیرانی سے انہیں دیکھا۔ ابا جی کے الفاظ ناقابل فہم تھے، وہ اتنی جلدی قائل ہو جانے والوں میں سے نہ تھے۔ اب کیا دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے موسیٰ کے بے یقینی سے دیکھنے پر ٹوکا تو ایک دم خوش ہو گیا۔ جی ضرور، میں کل آپ کو ساتھ لے جاؤں گا، اور بہت اچھی فیملی ہے، آپ ان لوگوں سے مل کر بہت خوش ہوں گے۔ ابا جی خاموش ہی رہے تھے۔ مگر ابا جی، چاچا جی اور چاچی جی کو کیا جواب دیں گے ہم؟ باپ کو یہ فیصلہ کرتے دیکھ کے زورا باجی فوراً بولی تھی۔ پہلے ادھر تو مل لیں، دیکھ لیتے ہیں کیسے لوگ ہیں، پھر ادھر بھی جواب دے دیں گے۔ اور بات سن موسیٰ، ان لوگوں سے ملنے کے بعد اگر میرا دل نہ مانا یا وہ لوگ مجھے پسند نہ آئے تو مجھے مجبور نہیں کرے گا۔ ابا جی نے آپا کو جواب دے کے اسے بھی کہا تو اس نے فوراً سر ہلایا۔ فی الحال تو ابا جی کا مان جانا ہی کافی تھا۔ اسے یقین تھا ابا جی کو نتاشا اور اس کی فیملی ضرور پسند آئے گی۔ اگلی صبح منتہا عشاء کو بلانے آئی تو صحن میں ہی موسیٰ سے مٹ بھیڑ ہوگی۔ وہ موسیٰ پہ ایک نگاہ ڈال کر اندر چلی جانا چاہتی تھی کہ موسیٰ نے اسے روک لیا۔ سنو، اس نے پلٹ کر موسیٰ کو دیکھا۔ بہت اوچھے ہٹ کندوں پر اتر آئی ہو تم، تمہارا کیا خیال ہے تمہاری ان حرکتوں سے متاثر ہو کر میں اپنا فیصلہ بدل لوں گا؟ ایک دم اس نے گولہ بارود کی بوچھاڑ کر دی تھی اور منتہا وہ تو نہ سمجھی سے اسے دیکھے گی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا کیا ہے میں نے؟ وہ بھی فوراً تڑکی تھی۔ آپا کو تصویریں لا کر تم نے دکھائی تھی نا؟ ہاں تو پھر؟ اس نے کافی تلخی سے اسے دیکھا تو موسیٰ کا جی چاہا کہ اس بدلحاظ لڑکی کا منہ توڑ دے۔ تو پھر یہ کہ تمہاری کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ نفرت محسوس ہونے لگی مجھے تمہارے ذکر سے بھی۔ تمہارا کیا خیال تھا تم آپا سے ذکر کر کے اپنے لیے راہ ہموار کر لو گی؟ مگر افسوس، تمہاری اس عمل سے میرے دل میں موجود ناپسندیدگی اور نفرت میں اضافہ ہوا ہے۔ وہ اس درجے توہین پہ اتر آیا تھا کہ منتہا کا چہرہ سلگنے لگا۔ چپ رہو، میرا کوئی غلط مقصد نہ تھا۔ تصاویر گھر عشاء لائی تھی میں نے تو تم محض آپا کو اس لیے بتایا تھا کہ وہ لوگ جو بھی سوچ رہے ہیں سے باز رہے، مگر افسوس۔ اس نے سلگتی اور غصہ بھری نگاہ موسیٰ پر ڈالی۔ مجھے تم سے کوئی غرض نہیں، تم مجھے ناپسند کرتے ہو تو میں بھی تم سے اتنی نفرت کرتی ہوں۔ کسی خوش فہمی میں مت رہنا موسیٰ منیر، تم سے کوئی تعلق بنانے سے بہتر ہے کہ میں کسی اندھے کنویں میں چھلانگ لگا دوں۔ اتنے ہی تو تم شہزادے گلفام ہو نا؟ نہ جانے کن خیالوں میں رہ رہے ہو، میں تم پر تھوکتی بھی نہیں، اتنی گہری پیڑھی پسند نہیں ہے میری۔ اس نے اپنے توہین کا بدلہ بڑے بھرپور وار سے لیا تھا۔ موسیٰ اس درجے توہین پہ بلبلا اٹھا۔
بکواس بند کرو، مجھے بھی کوئی شوق نہیں تمہیں اپنے نادر خیالات سنانے کو، اور خبردار آئندہ میرے رستے میں آئی یا مجھے روکا تو۔ منتہا نور اتنی عام گئی گزری لڑکی نہیں ہے، جن خوش فہمیوں میں باہر نکل آؤ، تم جیسے منتہا نور کے قدموں میں ہوتے ہیں۔ غصے سے سنا کہ وہ اندر بھڑ گئی تھی اور وہ غصے سے اپنے جگہ ساکت کھڑا رہ گیا تھا۔ ابا جی موسیٰ کے ساتھ اسلام آباد آئے تھے اور نتاشا کی فیملی سے ملے تھے۔ وہ لوگ اچھے خاصے سلجھے ہوئے اور ملن نثار تھے۔ چائے کے بعد گفتگو کے دوران انہوں نے وہ خاص موضوع چھیڑ دیا تھا جس کے لیے یہاں تک آئے تھے۔ بڑی پیاری اور سلجھی ہوئی بچی ہے آپ کی ماشاءاللہ۔ نتاشا نے مسکرا کر موسیٰ کو دیکھا، وہ بھی مسکرا دیا۔ اسے یقین تھا ابا جی ایک بار نتاشا سے مل کر کبھی انکار نہیں کریں گے۔ موسیٰ نے بھی مجھ سے آپ لوگوں کی فیملی کا ذکر کیا تھا، آج آیا بھی بطور خاص اسی سلسلے میں ہو۔ اس سے پہلے ہم نے موسیٰ کی بات کہیں اور طے کر رکھی تھی۔ میری بڑی بیٹی کی نند ہے، چھوٹی بیٹی بھی وہیں دے رہا ہوں، ہمارے ساتھ ہی گاؤں میں رہنے والا خاندان ہے، شروع سے بڑی محبت اور آپس میں بڑا پیار ہے۔ وہ بچی پڑھ رہی ہے، خوبصورت بھی ہے، بتایا ہوگا موسیٰ نے آپ لوگوں کو؟ ابا جی بڑی سنجیدگی سے بتا رہے تھے اور موسیٰ کے چہرے کا رنگ اڑتا جا رہا تھا۔ وہاں موجود سب لوگ حیران ہو کر موسیٰ اور اس کے دیہاتی باپ کو دیکھ رہے تھے۔ نتاشا نے بڑی شکایتی نظروں سے موسیٰ کو دیکھا تو وہ نظریں چرا گیا۔ دیکھیں، دو بیٹیوں کا سسرال ہے، اچھے لوگ ہیں، مگر بیٹی کا رشتہ لے کر اب انکار کرتا ہوں تو میری بیٹی کا رشتہ بھی وہ لینے سے انکار کر سکتے ہیں۔ مگر موسیٰ کو یہ سب نظر نہیں آ رہا۔ زندگی تو بچوں نے گزارنی ہے، پھر سوچا ہمارا کیا ہے۔ موسیٰ جہاں خوش ہے، میں اسی سلسلے میں یہاں آیا۔ آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے اگر آپ لوگ حامی بھرتے ہیں تو میں اسے اپنے بیٹے کے لیے اچھا شگون سمجھوں گا۔ مجھے آپ لوگوں کا خاندان بہت پسند آیا، اب آپ لوگ بتائیں۔ ابا جی دھماکہ کر کے بڑے آرام سے سب کی شکلیں دیکھ رہے تھے۔ موسیٰ کا جی چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اگر گمان ہوتا کہ ابا جی کی اسلام آباد آمد کے پیچھے یہ محرک ہے تو وہ کبھی ان کو ساتھ لے کر نہ آتا۔ آپ آئے، آپ نے ہمیں عزت بخشی، بہت بہت شکریہ۔ موسیٰ بہت اچھا اور فرما بردار لڑکا ہے، ہمارے لیے بڑے بخت کی بات ہے کہ ہماری بیٹی اچھی فیملی میں جائے، سلجھا وہ ہم سفر ہو اس کا۔ مگر مجھے بڑا افسوس ہے کہ موسیٰ نے کبھی ہم سے اپنے منگنے وغیرہ کا ذکر نہ کیا اور نہ ہی کچھ اور بتایا۔ پھر بھی ہم آپ لوگوں کو سوچ کر جواب دیں گے۔ یہ رشتے ناتے یوں تو نہیں ہو جاتے۔ آپ کی صاف گوئی مجھے پسند آئی، فاروق نے بہت ٹھہر ٹھہر کر کہا تھا۔ کیوں نہیں، آپ ضرور سوچیں۔ ماں باپ تو اولاد کے لیے ہر فیصلہ ہی سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، مگر اولاد، آپ بیٹی کے ماں باپ ہیں، میری صاف گوئی کو ایک بیٹی کے باپ کی مجبوری سمجھ لیجئے گا، دھوکہ دہی میری فطرت نہیں۔ اگر میں کسی کی بیٹی کے لیے انکار کروں تو یقیناً اپنی دوسری بیٹی وہیں نہیں دوں گا۔ بے شک وہ بچہ بہت اچھا پڑھا لکھا اور سلجھا ہوا ہے، مگر باپ ہونا، وہ بھی بیٹی کا، اس لیے دوسروں کی بیٹی کی توہین کرتے ہوئے بھی ڈرتا ہوں۔ موسیٰ ششدر سے ابا جی کا دوگلا پن دیکھ رہا تھا۔ فاروق نے بڑی شکایتی اور غم و غصے سے بھرپور نگاہ سے اسے دیکھا تھا تو اسے لگا وہ زمین میں دھنس گیا ہے۔ اس سے زیادہ ان مخلص لوگوں کی توہین اور کیا ہو سکتی تھی۔ ابا جی نے موسیٰ کے تیوروں کو دیکھا، پھر مسکرا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی آپ لوگوں سے مل کے، امید ہے آپ لوگ سوچ سمجھ کر وہی جواب دیں گے جس میں بچوں کی خوشی ہوگی۔ دیکھیں جی، ہم تو زندگی گزار چکے ہیں، اب تو ان بچوں کا دور ہے، ان کی خوشی کی بات ہے۔ وہ نتاشا کے ماں باپ سے الوداعی کلمات ادا کرتے ہوئے بھی موسیٰ اور باقی لوگوں کو تکلیف دینے سے باز نہ آئے تھے۔ جی ضرور، فاروق کے والد صاحب نے بڑی خوش اخلاقی سے بھرم رکھا تھا، اور موسیٰ، وہ تو کسی سے نظر ملانے کے قابل بھی نہ رہا تھا۔ کتنی عزت تھی اس کی اس گھر میں، فاروق جیسا مقام تھا اس کے ماں باپ کی نظر میں، اور اب نہ جانے وہ کیسے اور کن قدموں پر چل کر وہاں سے واپس آیا تھا۔ ابا جی اگر آپ نے یہ سب بھی کرنا تھا تو مجھے بتا دیا ہوتا، میں خود ہی انکار کر دیتا۔ آپ نے ان لوگوں کی تذلیل کی ہے، وہ بھی ان کے گھر میں بیٹھ کے، بہت برا کیا آپ نے۔ وہ باہر آتے ہی پھٹ پڑا تھا۔ انہوں نے بڑے تحمل سے اسے دیکھا۔ میں نے کوئی کسی کی تذلیل نہیں کی، اصل صورتحال بتائی ہے۔ میں ان لوگوں سے متاثر ہوا ہوں، وہ بچی بھی بہت پسند آئی ہے مجھے، اس لیے میں نے پرانی بات بتا دینا مناسب سمجھا کہ اگر کسی اور ذریعے سے انہیں خبر ہوتی تو ایویں یہ لوگ پریشان ہوں گے۔ ابا جی کے بیان پہ موسیٰ نے لب بھینچ لیے تھے۔ ابا جی سے کچھ بھی کہنا فضول تھا، جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ آخر وہی ہوا تھا جس کا موسیٰ کو ڈر تھا۔ فاروق کی فیملی نے فون کر کے نتاشا کے رشتے سے انکار کر دیا تھا۔ موسیٰ نے فاروق سے ملنے اور نتاشا سے بات کر کے سمجھانے کی اپنی سے کوشش کر دیکھی، مگر نتیجہ صفر رہا۔ وہ لوگ موسیٰ کی اتنی بار چھپانے پر اسے بری طرح ناراض ہو گئے تھے۔ موسیٰ لاکھ وضاحتیں کرتا رہا، مگر ان لوگوں کی ہاں میں نہ بدلی تو وہ گھر والوں سے ناراضگی کے اظہار کے طور پر کئی ماہ تک واپس پلٹ کر نہ آیا۔ ابا جی مطمئن تھے، جس طرح انہوں نے دوگلے پن کا مظاہرہ کر کے اس رشتے سے جان چھڑوائی تھی، موسیٰ کو سراسر قصوروار لگتے تھے۔ نتاشا کی فیملی کا انکار کا سراسر ذمہ دار ابا جی کے رویے کو قرار دیتا تھا۔
مگر ابا جی مطمئن تھے۔ انہوں نے موسیٰ کو کچھ عرصہ اس کے حال پہ چھوڑ دیا اور رشتے والی بات آپا، اماں، ابا اور موسیٰ کے علاوہ کسی دوسرے فرد کو معلوم نہ ہو سکی تھی۔ عیشا اور منتہا ایگزامز دے کے فارغ ہوئی تو ابا جی نے دونوں طرف گفت و شنید کے ذریعے باقاعدہ منتہا اور موسیٰ کا نہ صرف رشتہ طے کر دیا بلکہ عیشا اور جہاں زیب کی شادی کے ساتھ ان دونوں کی تاریخ طے کر دی۔ منتہا جسے اپنے اماں ابا سے اس دھاندلی کی امید نہ تھی، وہ یوں اچانک صورتحال بدلتے دیکھ کر خوب بگڑی، لاکھ اعتراض کیے، سر پٹکتی رہ گئی تھی، مگر کسی نے اس کے انکار کو بچگانہ فیصلہ سے زیادہ اہمیت نہ دی تھی۔ شدید احتجاج، بھوک ہڑتال، اس نے ہر حربہ آزما ڈالا، مگر لگتا تھا جیسے ہر کسی نے جان بوجھ کر اس کی طرف سے آنکھ بند کر لی ہے۔ ایک دن ابا جی سے خود بٹھا کر سمجھانے لگے، دیکھ منتہا پتر، میں تیرے جتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں، مگر زندگی نے جو سبق پڑھایا وہ تم لوگوں نے ابھی نہیں پڑھا۔ ماں باپ کبھی اولاد کا برا نہیں چاہتے، ہم تیرے دشمن نہیں۔ موسیٰ اچھا لڑکا ہے، آج کل دیکھ تو رہی ہے کیسے اچھے رشتوں کا کال پڑا ہے۔ اگر میں باہر بھی دیکھ لوں تو دل پھر بھی مطمئن نہیں ہوگا کہ نہ جانے کوئی کیسا ہے۔ یہاں یہ تو اطمینان ہے نا کہ وہ اچھا سلجھا ہوا با کردار لڑکا ہے، فوج میں ہے، زندگی میں ترقی کرنے والا انسان ہے، تو خوش رہے گی۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر ہاں کی ہے، تو نے پہلے بھی انکار کیا، ہم چپ رہے۔ ابھی تمہیں سمجھا رہا ہوں، جو ہو رہا ہے اسے پتر چپ کر کے قبول کر لے۔ شریف عزت دار گھرانوں کی لڑکیاں ایسے معاملوں میں ماں باپ کے سامنے زیادہ احتجاج کرتی اچھی نہیں لگتی۔ تو میری بہت اچھی اور سمجھدار دھی ہے، تو میری بات سمجھ گئی ہے نا؟ ابا جی کے وہ سمجھانے پہ وہ لب دانتوں تلے دبائے چپ چاپ رہ گئی۔ کئی دلائل تھے جو وہ دے سکتی تھی، مگر اب کوئی فائدہ ہی نہ تھا۔ ابا جی کا انداز فیصلہ کن اور دو ٹوک تھا، اسے سمجھانے آئے تھے نہ کہ اس کے احتجاج اور دلائل کو سننے۔ اس کے بعد اس نے لب سی لیے تھے۔ موسیٰ کا کیا رد عمل تھا اسے علم نہ تھا، مگر وہ اتنا تو اچھی طرح جانتی تھی کہ موسیٰ بھی اس رشتے پہ راضی نہ ہوگا۔ جیسا تاریخ طے ہونے اور بعد کے دنوں میں بھی موسیٰ گاؤں نے لوٹا تھا، منتہا کے اندر سے ہر احساس ہی مار گیا تھا۔ انچاہے ہونے کا احساس اس سب پر بھاری تھا۔ اس کے دل میں موسیٰ کے لیے کوئی بھی جذبہ نہ تھا، اسی طرح موسیٰ کے دل میں اس کے لیے۔ پھر نباہ ہوتا بھی تو کیسے؟ وہ اپنے بڑوں کو سمجھانے سے قطعی قاصر تھی۔ جو شادی کے دن قریب آ رہے تھے، اس کے اندر کی وحشت تو اس طرح بڑھتا جا رہا تھا۔ موسیٰ گاؤں سے تقریباً ہر رابطہ منقطع کیے بیٹھا ہوا تھا۔ ابا جی سے اس کی ناراضگی اس قدر شدت اختیار کر گئی تھی کہ اماں اٹھتے بیٹھتے ہولتی رہتی تھی۔ شادی کی تاریخ طے کرنے کے بعد جوں دن گزر رہے تھے، اماں جی کا دل موسیٰ کی لاتعلقی پر ہولتا رہا تھا۔ تاریخ طے ہونے پر ابا جی نے اسے اسلام آباد فون کر کے اطلاع دے دی تھی، مگر اس کی بے حسی جوں کی توں تھی۔ آپ کو کتنی دفعہ کہہ چکی ہوں خود جا کر اسے لے آئیں، آپ کو پتہ ہے وہ خود سے نہیں آنے والا۔ چند دن رہ گئے شادی میں، میرا دل ہول رہا ہے، پوری برادری اکٹھی ہے، کہا بھی تھا اتنی جلدی نہ کریں، ابھی غصے میں کچھ عرصہ گزر جانے دیں، جب مٹی پڑ جائے گی، غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو شادی بھی کر دیں گے، مگر آپ اپنی ہی کرتے ہیں۔ اماں جی ابا جی سے الجھ بیٹھی تھی۔ انہوں نے پرسوچ انداز میں اپنی بیوی کو دیکھا، پھر سر ہلایا۔ اب واقعی نے خود ہی اسلام آباد کا چکر لگانے کی ضرورت تھی۔ شادی میں محض 8 دن رہ گئے تھے، اب اس کے بنا کوئی اور چارہ بھی نہ تھا۔ اولاد سرکش ہو جائے تو اسے کیسے نکیل ڈالتے ہیں وہ اچھی طرح سمجھتے تھے۔ کل پرسوں میں بھی سوچ رہا ہوں اسلام آباد جاؤں، بڑا بدلیاز اور بے حس ہو گیا موسیٰ، اچھی خاصی کلاس لینے کی ضرورت ہے اب۔ وہ اپنی رائے دے کے اٹھ گئے تھے۔ اگلے دن تو انہیں کام تھا، مگر اس سے اگلے دن وہ صبح اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ پچھلے 2 سالوں سے موسیٰ مستقل اسلام آباد ہی پوسٹ تھا۔ ابا جی کو سامنے دیکھ کے موسیٰ کے اندر اپنے نقصان کا احساس مزید شدت اختیار کر گیا تھا۔ کتنے پیغام بھیجے، کتنے فون کیے تھے، 6 دن بعد تیری شادی ہے، اب تک تو پوری برادری اکٹھی ہو گئی ہے، اللہ خیر کرے، میرے گھر کی 2 اکٹھی شادیوں اور آخری خوشی ہے، 100 ارمان ہے، مگر تم ابھی تک ادھر ہی ٹکے ہوئے ہو۔ انہوں نے بات شروع کی تو موسیٰ کے غصے سے برا حال ہو گیا۔ ایک تو ابا جی کا انداز، دوسرا منتہا سے شادی کا تصور۔ وہ تو ابھی تک نتاشا لوگوں کے سامنے ہونے والی بے عزتی ہی نہیں بھول پایا تھا، اب اچانک یہ سب کیسے قبول کر لیتا؟ مجھے کوئی شادی نہیں کروانی، ایک دم پھٹ پڑا تھا۔ ابا جی نے بغور دیکھا۔ میں تجھ سے تیری مرضی نہیں پوچھ رہا، میں تجھے ساتھ لے کر گاؤں جانے کے لیے آیا ہوں، چھٹی کی درخواست دے اور میرے ساتھ چل۔ ابا جی گستاخی معاف، آپ نتاشا کی فیملی کے ساتھ جو کر چکے ہیں اور جواباً مجھے جو ذلت اٹھانا پڑی ہے، میں ابھی تک وہی نہیں بھولا ہوں۔ آپ کو اگر میری خوشی کی پرواہ نہیں تو مجھے بھی کوئی مطلب نہیں، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ 2 ٹوک انداز تھا۔ یہ تیرا آخری فیصلہ ہے؟ ابا جی نے بڑی سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ آخری بھی اور حتمی بھی۔ موسیٰ کا بھی انداز بے لچک تھا۔ چل کوئی بات نہیں، مگر ایک بات یاد رکھنا، 6 دن بعد تیری بارات ہے،
7वें दिन तेरी बहन की। चौथे दिन तुम गाँव पहुँच जाना। अभी मैं बहाना बना लूँगा कि तुझे छुट्टी नहीं मिल रही इसलिए लेट आएगा, मगर चौथे दिन तू गाँव में होगा। अगर 5वां दिन हुआ तो मूसा याद रखना, छठे दिन मैंने तेरी बहन को भी जहर देकर खुद भी खा लूँगा। तू जानता है जो मैं कहता हूँ करता भी हूँ। भा बशीर की बेटी अगर ब्याही नहीं जाएगी तो तेरी बहन भी नहीं ब्याही जाएगी। तेरे पास सिर्फ 3 दिन है, अच्छी तरह सोच ले। चौथे दिन का मतलब है चौथा दिन, 5वां दिन ना आए मूसा। वो सख्त पथरीले लबो लहजे में मूसा के सामने चट्टान की तरह मजबूती से खड़े थे और मूसा हैरान और शशदर अब्बा जी के बेलचक अंदाज में चट्टानों की सी सख्ती देख रहा था। अब्बा जी ये ज्यादती है। तो अगले पल चीख उठा था, मैं पूरी बरादरी में बैठा हुआ हूँ। मेरा सर हमेशा अपनी बरादरी में बुलंद रहा है। तू नहीं आएगा तो जो मैं कह रहा हूँ मैं कर जाऊँगा। अच्छी तरह सोच ले। चौथे दिन तुझे गाँव में होना चाहिए, वरना उसकी आंखों में देखते गजबनाक तेवरों से सर्द लबो लहजे में कहते अपने दस्तार को सर पे जमाते बड़े बड़े कदम उठाते वहां से निकल गए थे और मूसा ने बेबसी से मुठ्ठियां भींच ली थी। चौथे दिन का सूरज डूबा और हर तरफ शाम का मलगजा अंधेरा फैलने लगा। मुनीर साहब के माथे पर सोच की लकीरें गहरी होती चली गईं। शाम के बाद रात का अंधेरा हर सू छा जाना था और शाम के बाद गांव में आने वाले तांगे नहीं चलते थे। मूसा अभी तक नहीं आया था। उन्होंने यहाँ आकर बज़ाहिर सबको मुतमईन कर दिया था, मगर अब खुद गैर मुतमईन हो गए थे। घर मेहमानों से भरा पड़ा था। बशीर भाई के घर में भी ऐसी ही रौनक थी। दोनों घरों में डबल शादियाँ थी। मेहमानदारी, शोर शराबा, खुशी, गीत का समा था। अब्बा जी परेशान है? नवाज ने महसूस किया तो पूछ लिया। हाँ, बस मूसा की तरफ से फिक्र लगी है। फ़ोन पे कह रहा था आज आ जाएगा, मगर आया नहीं। फ़ोन तो करके पता कर ज़रा। उन्होंने नवाज को कहा तो उसने फ़ौरन सर हिलाया, मगर बार बार मिलाने पर भी मूसा का नंबर ऑफ था। मैं बशीर भाई के यहाँ जा रहा हूँ। सब मर्द बरादरी वाले इधर इकट्ठे हैं, तू भी आ जाना। बारात के इंतज़ाम और खाने वगैरह का मशवरा करना है हमने। वो अपने आप को मुतमईन करने को नवाज को हदायत देकर चल दिए थे। अब्बा जी मूसा आ गया है। रात 10 बजे सब मर्द हजरात ने वापसी की राह ली तो वो भी नवाज के साथ घर की तरफ चल दिए। अब्बा जी मूसा आ गया है, अभी आया है। जोहरा बाजी जो कभी इधर कभी उधर चकराती फिर रही थी, फौरन अब्बा जी को आते देखे करीब आ गई थी और अब्बा जी को लगा जैसे कंधों से मनो बोझ उतर गया। इनका दिल अंदर तक पुरसकून होता चला गया। अच्छा चलो, अच्छी बात है। वो जोहरा बाजी के सर पे हाथ रखकर अपने कमरे की तरफ चल दिए थे। मूसा वहीं अम्मा जी के करीब बैठा हुआ था। अब्बा जी को देखकर इसने मुंह फेर लिया था। इतनी नाराज़गी थी कि बाप को सलाम तक करना गवारा ना किया। अच्छा किया जो आज ही आ गए। कल नवाज के साथ जाकर बाजार से अपने लिए कपड़े वगैरह खरीद लेना। शादी ज़िंदगी में एक ही बार होती है, बाद में ये ना कहते फिरना कि मेरी पसंद का लिबास नहीं। उन्होंने बड़े पुरसकून अंदाज में कहते बिस्तर पर जगह पकड़ी तो लब भिंचे उठ खड़ा हुआ। अम्मा जी मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, किसी को भी मेरे कमरे में मत आने दीजिएगा। बड़ी तल्खी से कहता हुआ वो कमरे से निकल आया था और अपने कमरे में आकर इसने ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर दिया था। भाई सहन में ढोलक बज रही थी। मूसा के जी चाहा हर चीज़ को आग लगा दे। मुंतहा जो अभी तक इसी गुमान में थी कि शायद मूसा ही इनकार कर दे, मगर आपा जोहरा की ज़ुबानी मूसा की आमद का सुनकर इसका दिल पाताल में उतरता चला गया। इसके अंदर की वहशत अजीब से सर्दपन की लपेट में आ गई और इस पर अगले दिन तक गहरी बेहिसी की कैफियत छाई रही। अम्मा और बाजी जोहरा को मुंतहा के तेवरों से सख्त खौफ आ रहा था और जिस सर्द सी कैफियत में चली गई थी इससे आपा के दिल हौल रहा था। अम्मा जी तो इसके साथ मुसलसल सर खपा रही थी, आते जाते उठते बैठते इसे समझा रही थी, मगर मुंतहा ने अपने सारे एहसासात सर्द बर्फीली तय में छुपाकर खुद को हर एहसास से बेनियाज कर लिया था। शादी के दिन तक इसकी कैफियत बरकरार रही थी। शहर से ब्यूटिशियन बुलवाई गई थी। ब्यूटिशियन के माहिर हाथों का फ़न था जो मुंतहा नूर का तराशा हुआ हुस्न एक ऐसी 2 धारी तलवार बन गया था कि जो देखता था दंग रह जाता था। ऐसा हुस्न जो पानी में भी आग लगा दे, पत्थरों को भी पिघला दे। अम्मा आखिरी वक्त तक इसे नसीहतों से नवाजती रही थी। निकाह, खाने और दीगर रस्मों के बाद रुखसती का अमल शुरू हुआ तो मुंतहा को अपने सर्द पन का खौल चटकता हुआ महसूस हुआ। बेहिसी की चादर में अपनों से दूर हो जाने का एहसास शिगाफ बनकर दिल को रेजा रेजा कर गया। वो सब बहन भाइयों के लाडली और चहीती थी। रोती आंखों से इस घर से रुखसत होकर वो मूसा मुनीर के घर चली आई थी। एक तवील रस्मों के सिलसिले के बाद इसकी जान बख्शी हुई तो साजदा भाभी और जोहरा आपी से मूसा के बेडरूम में ले आई।
بیڈ روم تازہ گلاب کے پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ منتہا کے دل کے اندر آنے والے لمحات کا تصور کرتے ہی ایک سرد پن سا پیدا ہوتا چلا گیا۔ عشا کچھ دیر تک اس کے پاس بیٹھی، اس کے دل بہلانے کا سامان کرتی رہی، پھر اس کی چپ کا قفل نہ ٹوٹا۔ منتہا اب جو بھی ہے اور جیسا بھی ہے، موسیٰ تمہارا شوہر ہے۔ گزری باتوں اور رویوں کو بھلا کر دل سے نئی زندگی کا آغاز کرو۔ میں نے موسیٰ کو بھی سمجھایا، تم بھی خیال کرنا۔ اگر وہ کچھ غلط کہے بھی تو کوشش کرنا کہ برداشت کر لو۔ انکار احتجاج سب کچھ تم نے آزما کر دیکھ لیا، اب یہی تمہارا سب کچھ ہے۔ آپا زہرا ایک بار پھر اسے دھیمے سروں میں سمجھا رہی تھی اور منتہا کو لگ رہا تھا جیسے اس کا فشار خون بڑھ رہا ہے۔ کچھ دیر بعد دونوں بہنیں چلی گئی تو کمرے میں تنہائی کا آسیب اسے اپنی لپیٹ میں لینے لگا۔ وہ بے حس بنی اپنے اطراف کو دیکھنے لگی۔ موسیٰ نے رات گئے کمرے میں قدم رکھا تو پہلی نگاہ سیج پہ سجی سنوری اپنے انتظار میں بیٹھی منتہا نور پر پڑی تھی۔ موسیٰ کو لگا اس کی رگوں میں خون کی جگہ نفرت کے انگارے گردش کر رہے ہیں۔ اس نے ان چند دنوں میں منتہا نور سے اتنی نفرت کی تھی کہ حد نہیں، اور اسے سامنے دیکھ کر جی چاہا اپنے اندر کی ساری وحشت اس کے وجود میں اتار دے۔ ابا جی کے سلوک نے اس کے غضب کو آتش فشاں بنا ڈالا تھا جو اب بس پھٹ پڑنے کو تھا۔ منتہا نور، تم نے تو بڑے بڑے دعوے کیے تھے، تم تو تھوکتی بھی نہیں تھی مجھ جیسوں پر، پھر تمہاری غیرت نے کیسے گوارا کر لیا میری اس سیج تک آنا؟ وہ بولا نہیں تھا، وہ آتش فشاں پھٹ پڑا تھا۔ منتہا جو نہ جانے خود کو کیسے سنبھال رہی تھی، اس انداز میں غم و غصے سے اسے دیکھے گی۔ بہت غلط کھیل کھیلا تم نے میرے ساتھ، آپا کو ورگلایا تم نے، اور پھر ابا جی کے ذریعے تم نے نتاشا لوں کی تذلیل کروائی، میری دوستی ختم ہوگی، میرا بھرم ٹوٹ گیا صرف تمہاری وجہ سے۔ اتنی شرمندگی، اتنی ندامت، دیکھنا منتہا، بہت برا سلوک کروں گا میں تم سے۔ ابا جی نے جس طرح مجھے اس شادی پہ مجبور کیا، میں بھی تمہیں اب اس حد تک مجبور کروں گا کہ تم موت کی بھی دعا کرو گی، مگر میں تمہیں اس قابل بھی نہیں چھوڑوں گا کہ موت تمہیں قبول کرے۔ تم نے میرے بارے میں بہت غلط رائے قائم کی۔ موسیٰ منیر اگر بہت اچھا انسان ہے تو دشمن کے ساتھ بہت برا اور صفاق انسان ہے۔ تم نے میرے غضب کو آواز دے کر اچھا نہیں کیا منتہا بیگم، اب ساری عمر بیٹھ کر رونا۔ گلے میں پڑی ہوئی مالا کو انتہائی وحشت سے نوچ کر ایک طرف پھینک کر سیج کی کئی لڑیوں کو بے دردی سے رونتے ہوئے اس کی طرف آیا تھا۔ اس کے لب و لہجے پہ منتہا ششدر رہ گئی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ موسیٰ نے جیسے بس اس کی کلائی تھامی تھی، وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹی تھی۔ جس طرح میں پل پل مار رہا ہوں، سلگ رہا ہوں، اور اب یہ اذیت تم بھی جھیلنا۔ انتہائی بے دردی سے اسے جھنجھوڑتے ہوئے اس نے کہا تھا، اور منتہا نور کے اندر اتنی ہمت نہ رہی تھی کہ وہ خود کو موسیٰ کی وحشت اور بربریت کے شکار ہونے سے روک پاتی۔ اس کی گھٹی گھٹی چیخیں اس کے حلق میں ہی دم توڑ گئی تھیں۔ اگلے دن ان دونوں کا ولیمہ تھا اور ساتھ میں عشاء کی بارات، اور موسیٰ عشاء کا ولیمہ اٹینڈ کرتے ہی اگلے دن اسلام آباد روانہ ہو گیا تھا۔ سب نے روکا، اماں ناراض ہوئی، منیر چاچا نے دھمکیاں دی، مگر اب وہ ایک پل بھی رکنے کا روادار نہ تھا، اور ان 3 دنوں میں وہ اس قدر ویران اور بے جان ہو گئی تھی کہ سب اس کو دیکھ کر بے چین ہو جاتے تھے۔ منتہا بیٹا کیا ہوا ہے تجھے؟ لڑکیاں تو شادی کے بعد نکھر کے گلاب کی طرح مہکنے لگتی ہیں، تجھے کیا ہو گیا؟ کچھ تو بتا، تو ایسی تو نہ تھی۔ اماں اور زہرا باجی پوچھ کر ہاری تھے، مگر اس کی چپ نہ ٹوٹی تھی۔ مردوں نے توجہ نہ دی تھی کہ ان کے ہاں یہ کوئی اہم بات نہ تھی۔ اماں تو بے چین سی تھی، مگر منتہا کے چپ انہیں چپ رہنے پر مجبور کر رہی تھی۔ موسیٰ نے پلٹ کر خبر لینا تو ایک طرف ایک کال تک نہ کی تھی، اور وہ اماں کے گھر سے سسرال اور سسرال سے میکے۔ اسی چکر میں 2 ماہ کا عرصہ گزر گیا تو منتہا کے گھر والوں کو تشویش لاحق ہوگی۔ بشیر صاحب نے موسیٰ کی اس طویل غیر حاضری کا تذکرہ منیر چاچا سے کیا تو انہوں نے بڑی بے بسی سے منتہا کا اجڑا اجڑا روپ دیکھا۔ وہ اول روز سے منتہا کو دیکھ کر ہول رہے تھے، مگر موسیٰ کے ساتھ بھی جتنی سختی کر چکے تھے اس سے بڑھ کر اب کیا کرتے۔ میری بات ہوئی ہے، کہہ رہا تھا کہ ایبٹ آباد پوسٹنگ ہوئی ہے، اتنی جلدی چھٹی نہیں مل رہی، جیسی چھٹی ملے گی آ جائے گا۔ انہوں نے بشیر بھائی کو مطمئن کرنا چاہا، جو کسی حد تک سچ بھی تھا، اور وہ کچھ مطمئن ہو بھی گئے۔ یہ تو اچھی بات ہے، پھر وہ تو اب شادی شدہ ہے، اسے کہیں کہ حکومت سے گھر کا کہے، اب تو مل بھی جائے گا، منتہا کو بھی ساتھ لے جائے۔ ہاں میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ بشیر بھائی کے بات پہ انہوں نے سر ہلایا۔ موسیٰ کی اس طویل غیر حاضری نے منتہا کو سنبھلنے کا کچھ موقع دیا تھا۔ وہ کافی حد تک خود کو سنبھال چکی تھی، چند دنوں میں اس نے خود کو سسرال میں ایڈجسٹ کر لیا تھا۔ ساجدہ بھابھی اور اماں جی کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانے سے وقت اچھا گزرنے لگا تھا۔ دن اپنے مخصوص رفتار سے گزر رہے تھے۔ موسیٰ کو گھر والے اکثر کال کرتے تھے، خود سے تو اس نے کبھی رابطہ نہ کیا تھا، اور نہ ہی منتہا نے۔ منیر چاچا جب بھی منتہا کو دیکھتے ان کے دل سے ایک ہوک سی اٹھتی۔ اپنی طرف سے تو وہ موسیٰ کی ناراضگی ختم کرنے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔
اگر وہ اسلام آباد ہوتا تو وہاں خود جا کر اسے مجبور کرتے، مگر ایبٹ آباد کیسے جاتے؟ فون پر وہ روز اس سے رابطہ کر رہے تھے۔ ان کے جاننے والے کچھ آفیسرز ایسے تھے جنہیں انہوں نے موسیٰ کے لیے جلد از جلد ایبٹ آباد میں ایک بنگلے کا انتظام کرنے کو کہا ہوا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ موسیٰ منتہا کو ساتھ لے جائے، شاید اس طرح دونوں کے درمیان حائل یہ سرد سی فضا ختم ہو جائے۔ ان کی کوششیں کامیاب ہوئی تھی، موسیٰ کو وہاں بنگلہ مل گیا تھا۔ انہوں نے موسیٰ کے علم میں یہ بات نہیں آنے دی تھی کہ گھر کے سلسلے میں ان کی کوششیں شامل ہیں۔ اب وہ روز موسیٰ سے رابطے میں تھے، اسے کسی نہ کسی طرح ایک چکر گاؤں کا لگانے پر مجبور کر رہے تھے، اور یہ اتفاق ہی تھا کہ ان دنوں اماں جی کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی تھی اور انہیں چند دن اسپتال میں داخل ہونا پڑا تھا۔ اماں بار بار موسیٰ سے ملنے کا اصرار کر رہی تھیں۔ منیر صاحب کے بار بار رابطہ کرنے اور اماں جی کی خراب طبیعت کے سن کر اس کا دل پسیجا تھا، اور پھر فون پہ اماں جی سے بات کر کے ان کے روتے ہوئے کی جانے والے التجا سن کر اسے اپنا دل مزید پتھر نہ بنایا گیا تھا۔ چند دن کی چھٹی لے کے وہ گاؤں چلا آیا تھا۔ 2 دن تو وہ گھر ہی نہیں آیا تھا، اماں جی کے ساتھ اسپتال میں ہی رہا تھا، اور پھر اماں جی کو فارغ کر دیا گیا تو ان کے ساتھ ہی گھر آیا تھا۔ گھر میں اپنے کمرے میں منتہا کو دیکھ کر اسے بہت کچھ یاد آتا چلا گیا۔ اس کے دل میں موجود نفرت میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ منتہا کے ساتھ کیے جانے والے اپنے سلوک پہ سے ذرا بھی ندامت نہ ہوئی تھی، بلکہ وہ خود کو حق پر سمجھتا تھا۔ اسے منتہا اس سے بھی زیادہ برے سلوک کی مستحق نظر آتی تھی۔ پہلے 2 دن تو بڑے سکون سے گزرے تھے، منتہا خود بھی اس کے سامنے آنے سے بچ رہی تھی۔ اس کی ہر ممکن کوشش تھی کہ موسیٰ منیر سے بچ کر رہے، اس کا وحشیانہ سلوک وہ بھولی نہ تھی۔ اسے موسیٰ کے نام سے کراہیت ہونے لگتی تھی، مگر وہ سمجھوتے پر مجبور تھی۔ شاید یہ بھی خود اذیتی کی ایک کیفیت تھی۔ وہ اپنے گھر والوں کو آخری حد تک باور کرانا چاہتی تھی کہ ان کا فیصلہ غلط ہے اور اب بھی غلط ہے۔ رات کے جب اسے یقین ہو جاتا تھا کہ موسیٰ سو گیا ہوگا، تب کمرے میں قدم رکھتی تھی اور سکڑ سمٹ کر بیٹھ کے ایک کونے میں وسوسوں وہموں سے بھری رات کے چند گھنٹے گزار کر وہ اذان کی آواز کے ساتھ ہی کمرے سے نکل آتی تھی۔ اماں کی طبیعت بہتر تھی۔ موسیٰ اپنے کسی دوست سے ملنے گیا ہوا تھا، رات کو لیٹ ہو گیا تھا۔ ابا جی نے فون کر کے پوچھا تو اس نے کہہ دیا کہ ابھی وہ دوست کے ہی پاس ہے، شاید اس کے پاس ہی رات گزارے۔ منتہا کے سامنے منیر چاچا نے کال کی تھی، اس نے شکر کا سانس لیا۔ پچھلی 2 راتیں گویا سولی پہ لٹکتے گزری تھیں، آج رات لگا وہ آزاد ہے۔ نائٹ بلب کی روشنی میں اپنے آپ سے بے نیاز وہ ٹیپ ریکارڈر پر کیسٹ لگا کر سننے لگی تھی۔ فارغ وقت کا یہ اچھا شغل تھا۔ دھیمے سروں میں گونجتی آواز کمرے میں عجیب سا تاثر پیدا کر رہی تھی۔ وہ ہر چیز سے بے نیاد نہ جانے کن خیالوں میں تھی جب موسیٰ منیر نے دروازے کے اندر قدم رکھا تھا۔ ہم تیرے شہر میں آئے ہیں مسافر کی طرح، صرف ایک بار ملاقات کا موقع دے دے۔ آواز ایسی دلکش تھی، وہ چند پل کو ٹھٹک گیا تھا۔ اس کی پسندیدہ غزل تھی جو اس کے کمرے میں ریکارڈ میں شامل تھی۔ موسیٰ منیر کی نگاہ کرسی پہ آنکھیں موندے اطراف سے بے نیاز وجود کی گرد لپٹی تو ساکت ہوگی۔ موسیٰ منیر کی منتہا نور کی پلکوں سے پانی تسبیح کے دانوں کی طرح پھسل رہا تھا۔ موسیٰ اسے دیکھ کر پھر ایک قیامت سے 2 چار ہوا تھا۔ پچھلی 2 راتوں سے اس کے سو جانے کے بعد کمرے میں آتی تھی، مگر آج اس نے آگے بڑھ کے غصے سے ہاتھ میں پکڑا ہوا شاپر ڈریسنگ پر پٹخ دیا تھا۔ شور کی آواز پہ وہ ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی تھی اور موسیٰ منیر کو کمرے کے بیچوں بیچ کھڑے دیکھ کر وہ لب سی گئی تھی۔ موسیٰ نے لائٹ جلاتے ہوئے منتہا کو گھورا تو گڑبڑا کر دروازے کی طرف بڑھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ موسیٰ کی پھنکارتی آواز سے منتہا کا دل لرزا۔ تم سے مطلب؟ اس نے اپنی کمزوری کو غالب نہ آنے دیا۔ اب وہ موسیٰ کی کسی بھی انتقامی کارروائی کی نظر نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اپنے اعتماد کو بحال کرتے جواب دیا تھا اور موسیٰ حیران رہ گیا تھا۔ منتہا کا اعتماد اسے بہت ناگوار ہوا۔ آگے بڑھ کے منتہا کی کلائی دبوچتے ہوئے اسے واپس دھکیل دیا تھا اور منتہا اس درجے غیر انسانی سلوک پر ششتے رہ گئی تھی۔ میری زندگی کو شعلوں کی نظر کر کے تم خود کیسے اس آگ سے بچ سکتی ہو منتہا؟ جس اذیت کی بھٹی میں جل رہا ہوں تم بھی اس میں برابر کی شریک ہو، اپنا حصہ تو وصول کرو۔ اس کے قریب ہوتے اس نے پھنکار کر کہا تو منتہا صورت سے مڑی۔ اسے موسیٰ سے ایک دم خوف محسوس ہوا تھا۔ ٹیپ ریکارڈ بند کرو، بڑے تحکم سے کہا گیا تھا۔ وہ کلس کے رہ گئی۔ میں نے گاری بند، وہ اپنے آپ کو بحال کرتے ہٹیلے پن سے بولی تھی۔ وہ کیوں برداشت کرے یہ سب، کیوں؟ اچھا، بڑے دھیان سے غزل سنی جا رہی تھی، ایسا بھی کیا خاص ہے اس غزل میں؟ عام سی تو ہے۔ منتہا نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ موسیٰ منیر، تم جیسے انسان جو اوروں کو جوتوں کی نوک پر رکھیں، وہ کیا جانتے ہیں کہ شاعری اور احساسات کیا ہیں؟ یہ عام سی غزل ہے یا خاص؟ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ میں اب تمہاری کسی انتقامی کارروائی کا نشانہ نہیں بنوں گی۔ اچھا، وہ استہزائیہ ہنسا۔ اتنے بڑے دعوے مت کرو منتہا نور کے خود ہی منہ کے بل گر پڑو۔ جو فصل بوئی ہے وہ کاٹو بھی۔
جو کر چکی ہو اس کا بدلہ مل رہا ہے تمہیں، اب اتنی تکلیف کیوں؟ اس کی کلائی پہ گرفت جماتے اس کا لہجہ ایک دم بڑا ہی سرد سا ہو گیا تھا۔ تم ایک دوگلی فسادی عورت ہو، میری پوری زندگی میں زہر گھول دیا ہے تم نے، وہ زہر بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اور تم خود؟ میں فسادی ہوں تو تم کیا ہو؟ تم خود کو کیا سمجھتے ہو؟ طاقت کے زور پہ عورت کو زیر کرنے والے، ایک سطحی جذبات کے مارے انسان کے علاوہ اور کیا ہو تم؟ ایک شکی اور منتقم مزاج انسان کے سوا۔ منتہا کے لہجے میں بھی نفرت ہی نفرت سرایت کار کی تھی۔ بکواس بند کرو، وہ دھاڑا تھا۔ منتہا ایک دم خاموش ہو گئی تھی۔ میں تھوکتا بھی نہیں ہوں تم پر، مگر تم نے دوسروں کے ساتھ مل کے میری زندگی کو جہنم بنانے کا جو کھیل کھیلا ہے، اس کی سزا بہت تکلیف تھی۔ ساری عمر تمہیں اپنی اس غلطی کا خمیازہ بھگتنا ہوگا، مجھ سے شادی کی سزا تمہیں بھگتنا ہوگی، اور تم اب بھگتو گی بھی۔ اس کے بازو کو اپنی آہنی گرفت سے کچلتے ہوئے ایک دم وحشت پر اتر آیا تھا۔ پھر وہ سسکیاں بھرتی رہ گئی تھی، مگر موسیٰ منیر کا انتقام اس کی سسکیوں آہوں آنسوؤں سے ٹھنڈا ہونے کے بجائے اور بڑھا تھا، اور وہ ایک بار پھر اس کی وحشت کی بھینٹ چڑھ گئی تھی۔ اگلی صبح وہ بخار سے پھنک رہی تھی، مگر موسیٰ کو اپنے رویے کا ذرا بھی احساس نہ تھا، ذرا سی بھی ندامت نہ تھی، اور کیوں ندامت ہوتی؟ اس کا بھی نقصان شدید تر تھا۔ وہ واپسی کی تیاریاں کر رہا تھا اور آتے جاتے منتہا کو بھی سلگا رہا تھا کہ ابا جی نے بلوا لیا تھا۔ جا رہے ہو؟ جیسے بھی ان کے کمرے میں پہنچا تھا ابا جی نے پوچھا تھا۔ جی۔ بنگلہ مل گیا ہے تمہیں؟ جی۔ اچھی بات ہے، منتہا کو بھی ساتھ لیتے جاؤ، یہاں رہ کر بھلا کیا کرے گی؟ پہلے تم 3 ماہ بعد لوٹے ہو، اب نہ جانے کا اب چکر لگاؤ، اچھا ہے نا؟ وہ تمہارے ساتھ ہی جائے، تمہیں بھی سہولت ہو جائے گی۔ ابا جی کا انداز حتمی اور فیصلہ کن تھا۔ ہرگز نہیں، ہر بار آپ نے اپنی منوائی ہے، میں اسے اپنے ساتھ نہیں لے کر جاؤں گا، وہ یہیں رہے گی۔ وہ ایک دم غصے میں آ کر اس نے انکار کیا تھا۔ میرے ساتھ ضد اور بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں موسیٰ، تم جانتے ہو میں جو کہتا ہوں وہ کرتا بھی ہوں۔ تم اسے ساتھ لے کر نہیں جاؤ گے تو میں کل خود جا کر چھوڑاؤں گا، بہتر ہے تم آج خود ہی ساتھ لے جاؤ۔ ان کے 2 ٹوک انداز پہ موسیٰ نے لب بھینچ لیا، پھر وہ ایک دم وہاں سے نکل آیا تھا۔ واپسی کے سفر میں روتی دھوتی منتہا اس کے ہمراہ تھی۔ مجبوری اور زبردستی کا تعلق اسے نبھانا ہی پڑ رہا تھا، اس کے سوا اب اور کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ اسی طرح اسے لے کر ایبٹ آباد آ گیا تھا، مگر یہاں آتی اس کا بخار پہلے سے زیادہ شدت اختیار کر گیا تھا۔ چند دن بیمار رہنے کے بعد اب وہ بہتر ہوئی تو اس نے خود کو گھر کے کاموں میں مصروف کرنے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ آنے والے دنوں میں اس نے خود کو پوری طرح اس گھر میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی اور کامیاب بھی رہی۔ موسیٰ صبح سویرے گھر سے گیا، اس کے سونے کے بعد لوٹتا تھا۔ اس نے موسیٰ کے ہر معاملے سے آنکھ بند کر لی تھی۔ شادی کے پہلے کے تمام اختلافات سینے میں دبائے، وہ اب صرف سمجھوتا کر رہی تھی، اور شاید یہی عالم موسیٰ کا بھی تھا۔ وہ منتہا سے ہر طرح کا برا رویہ روا رکھنے کے بعد یہ حقیقت جان گیا تھا کہ وہ کچھ بھی کر لے، منتہا سے قائم تعلق اب اسے نبھانا ہی پڑے گا۔ گاؤں سے ابا جی ہر روز فون کر کے اس کو منتہا سے اچھا رویہ رکھنے کی تلقین کرتے تھے، اور اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ منتہا کا حشر نشر کر دے، مگر ہر بار خود کو سنبھال لیتا کہ وہ پہلے ہی اپنی فطرت و مزاج کے برخلاف کافی برا سلوک کر چکا تھا۔ ابا جی کی ضد تھی منتہا کو اس کے ساتھ بھیجنا، اور وہ منتہا کو یہاں لا کر بھول جانے کی کوشش میں تھا، مگر اس کا ضمیر پھر بھی مطمئن نہ ہوتا تو وہ سارا دن باہر گزار کر جب رات کے گھر لوٹتا تو منتہا کو بیڈ روم میں آرام سے سوتے دیکھ کے اس کے اندر کی وحشت میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا، اور ایسے میں جی چاہتا کہ وہ منتہا کو جھنجھوڑ کر اٹھا دے، مگر وہ ہر بار خود کو روک لیتا۔ وہ خود بھی اپنے غیر انسانی سلوک سے بے چین اور مضطرب رہنے لگا تھا۔ منتہا بیڈ روم سے منہ ہاتھ دھو کر نکلی تو ہال کمرے میں روزانہ کی طرح موسیٰ کو بڑے صوفے پہ سوتا دیکھ کر اس نے ایک سرد سی نگاہ ڈالی تھی۔ نہ جانے رات وہ کب لوٹا تھا۔ 1 بجے تک تو وہ جاگتی رہی تھی، اور تب تک وہ نہیں آیا تھا، اور اب وہ سر جھٹک کر واپس کمرے میں چلی گئی۔ فجر کی نماز ادا کر کے کمرے سے نکلی تو بٹلر کچن میں موجود تھا۔ تم جاؤ، میں ناشتہ خود تیار کر لوں گی۔ اسے چلتا کر کے اس نے فریج سے سامان نکالنا شروع کیا۔ موسیٰ کی آنکھ کھلی تو پہلی نگاہ کچن کی طرف اٹھی۔ سبز آنچل کو لہراتے دیکھ کر اس نے پھر سے آنکھیں مود لی تھی۔ ایسا کب تک چلے گا؟ کسی نے اس کے اندر سے سوال اٹھایا۔ شاید ساری زندگی۔ اس نے تلخی سے دوبارہ آنکھیں کھول لیں۔ محمد خان! اس نے لیٹے لیٹے سختی سے پکارا تو منتہا نے چونکا باہر جھانکا، وہ صوفے پر بیٹھا دکھائی دیا۔ جی سر۔ بٹلر کہاں ہے؟ اس نے تحکم سے پوچھا تو منتہا نے ایک گہرا سانس لیا۔ وہی روزانہ کی تکرار تھی۔ وہ میرے ساتھ صحن کی صفائی کر رہا ہے۔ بیگم صاحب نے آرڈر دیا تھا کہ سارا صحن آدھے گھنٹے میں صاف ستھرا ہو۔ اسے بھیجو۔ جس کام کے لیے وہ جہاں ہے وہی سر انجام دے، آئندہ میں نہ دیکھوں کہ کچن کا کام کوئی اور کرے۔ بھیجو اسے، غصے سے کہتا ہوا بیڈ روم کی طرف چلا گیا تھا۔ بیگم صاحبہ
آپ مجھے ہر روز جھاڑ پلوا دیتی ہیں، صاحب کو آپ کا کام کرنا اچھا نہیں لگتا۔ وہ منہ بسورتا چلا آیا تھا۔ منتہا نے بڑی سنجیدگی سے اسے دیکھا تھا۔ تو محمد خان اور اپنے صاحب کا ناشتہ لے جاؤ اور پھر خود بھی کر لینا، سب تیار ہے۔ اس کی بات کو نظر انداز کرتے اس نے خاموشی سے اپنا ناشتہ ٹرے میں نکال کر ہال کمرے کی راہ لی۔ صوفے پر بیٹھ کے وہ آرام سے ناشتہ کر رہی تھی جب نک سک سے تیار موسیٰ کمرے سے برآمد ہوا۔ اسے دیکھ اس کے بھویں تان گئی۔ صوفے پر آلتی پالتی مارے وہ بڑے آرام و سکون سے ناشتہ کر رہی تھی۔ موسیٰ کو دیکھ کر منتہا کے ہاتھ روک کے، وہی ہمیشہ والا سرد انداز، میں شام 6 بجے گھر آؤں گا، تم تب تک تیار ہو جانا، کچھ دوستوں نے مل کر ایک پارٹی ارینج کی، تمہیں ساتھ چلنا ہے۔ اپنی سی بے لچک انداز میں گویا تھا۔ منتہا نے حیرانی سے اسے دیکھا، جی چاہا کہ صاف انکار کر دے مگر پھر چپ رہی۔ گھر کی 4 دیواری میں بند رہ کر اب اکتانے لگی تھی۔ اس کا جی چاہنے لگا تھا کہ وہ باہر کی کھلی فضا میں سانس لے، ہنسے مسکرائے، شادی سے پہلی والی بے فکر بے پرواہ منتہا نور بن جائے، مگر وہ تیار ہو کر اپنی سے سرد انداز سمیت چلا گیا تو وہ کلس کر رہ گئی۔ موسیٰ کے گھر سے جانے کے فوراً بعد اس نے بٹلر اور محمد خان کے ہمراہ مل کر سارے گھر کی تفصیلی صفائی کی تھی۔ ادھر سے فارغ ہو کے وہ بیڈ روم میں چلی آئی۔ اس کے کپڑوں کا سوٹ کیس اسی طرح پڑا ہوا تھا۔ الماری میں تو موسیٰ منیر کے اپنے چیزوں کی کمی نہ تھی، وہ بھلا کہاں اپنا سامان رکھتی۔ سارے کپڑے ایک کے بعد ایک نکال کر دیکھتی رہی۔ ایک سیاہ رنگ کا خوبصورت کڑھائی والا لباس نکال کر اس نے بٹلر کو دیا کہ وہ پریس کر دے۔ موسیٰ منیر کے ساتھ زندگی گزارنا ایک مشکل ترین کام تھا، مگر وہ زندگی کو دھکا لگائے ہوئی تھی۔ موسیٰ سے نہ اسے پہلے کوئی اچھی امیدیں اور توقعات تھیں اور نہ ہی آئندہ تھی۔ وہ بس اپنے ماں باپ کی عزت کی خاطر یہ سب برداشت کرنے پر مجبور تھی، ورنہ موسیٰ منیر کے لیے اس کے دل میں اب سوائے نفرت کے کوئی اور جذبہ نہ تھا، اور خالی خلی نفرت سے بھی آخر کب تک گزارا کرتی۔ اگر آپا زہرا، اماں عائشہ اور منیر چاچا روزانہ کالز کر کر کے اسے موسیٰ کے ساتھ نباہ کرنے اور سمجھانے کی کوشش نہ کر رہے ہوتے تو موسیٰ کے ساتھ ایک دن بھی نہ رہ پاتی۔ اپنوں سے اس قدر دور محض ان تسلی دلاسوں کی وجہ سے ہی اب تک یہاں رہ رہی تھی، ورنہ یہاں رہنے کے لیے اب کچھ بھی نہ تھا۔ ہر چیز تیار کہ وہ شام تک منتظر رہی۔ وہ صرف تیار نہیں ہوئی تھی، کیا پتہ اس شخص کی نیت کا بدل جائے اور ذلت علیحدہ۔ وہ ہال کمرے کی کھڑکی کھولے باہر دیکھ رہی تھی جب موسیٰ لوٹ آیا تھا۔ وہ دیکھ کر بھی انجان بنے رہی۔ تم اب تک تیار نہیں ہوئی؟ اسے سارے گھر میں دیکھ کر آیا تھا اور اب اسے صبح والے حلیے میں دیکھ کر اس کے تیور بگڑے تھے۔ منتہا نے اسے ایک نظر دیکھا اور کھڑکی سے ہٹ کے۔ موسیٰ کے لیے منتہا کا یہ انداز بڑا توہین آمیز تھا۔ وہ موسیٰ کے سامنے آپ نہیں بولتی تھی، دونوں ہی کلام نہیں کرتے تھے۔ موسیٰ تو کبھی کبھار مخاطب کر ہی جایا کرتا تھا، جبکہ وہ یہ بھی نہیں کرتی تھی۔ موسیٰ اس کے پیچھے ہی کمرے میں آیا تھا۔ محمد خان نے اس کا لباس پریس کر دیا تھا، تب لباس بدل کے باہر نکلی تو موسیٰ کو دیکھ کر روک گئی۔ 5 منٹ میں تیار ہو جاؤ، ہمیں ابھی نکلنا ہے۔ اسے کہہ کر وہ اپنے لباس لیے باتھ روم میں گھس گیا تھا۔ اس نے کون سا خصوصی اہتمام کرنا تھا۔ بال بنا کر اس نے کانوں میں سونے کے ٹاپس پہنے اور ہونٹوں پہ ہلکی سی نیچرل کلر کی لپسٹک لگائی۔ وہ بستر پہ بیٹھی سینڈل پہن رہی تھی جب بالوں میں برش پھیرتے موسیٰ نے بھی اسے دیکھا۔ لمبے گھنے بال اس کے پہلو میں سمٹ آئے تھے، جسے وہ انہیں ایک ہاتھ سے سنبھالے دوسرے ہاتھ سے سینڈل بند کر رہی تھی۔ خوبصورت لباس اور ہلکی سی لپسٹک کے باوجود وہ بڑی سوگوار سی لگی۔ موسیٰ نے شاید پہلی بار اسے غور سے دیکھا تھا۔ اس کی نگاہ چند پل کے لیے اس کے چہرے پہ جم سے گئی۔ منتہا نے سار اٹھایا تو موسیٰ کو خود کو دیکھتے پا کر سٹپٹا سی گئی۔ موسیٰ بھی پلٹ کر برش رکھ کر اپنا والیٹ اور موبائل اٹھانے لگا۔ تیار ہو؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تو اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے باہر نکل آیا۔ موسیٰ، تم بڑے خوش قسمت ہو، تمہاری وائف بہت پیاری اور باوقار ہے۔ اس کے دوست مرتضیٰ کی مسز نے برملا تعریف کی تو منتہا جھیمپ کی، اور خوبصورت بھی بلا کی ہے، کسی اور نے ابھی لقمہ دیا تھا۔ بڑی شرم و حیا والی، ایسی عورت پہ مرد کو فخر ہوتا ہے، اس کے سینئر نے موسیٰ کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ اب سمجھ میں آئی تم نے دعوت پر بھابھی کو لانے سے کیوں انکار کر دیا تھا۔ واقعی بھابھی تو پہلی نظر میں کسی کو بھی متاثر کرتی ہیں، جب ہی تم ٹال رہے تھے۔ کسی اور نے بڑے شرارتی انداز میں کہا۔ ایسے تبصروں جملوں سے وہ قدم قدم پر سراہی گئی تھی۔ وہ خاصی پر اعتماد لڑکی تھی، مگر موسیٰ نے اس کا سارا اعتماد نچوڑ لیا تھا۔ بڑے عرصے بعد اسے اپنی ذات کا فخر دوبارہ حاصل ہوا تو طبیعت کچھ ہلکی پھلکی سی لگنے لگی۔ یہ پارٹی خاصی کامیاب رہی تھی۔ رات کے جب دونوں لوٹ رہے تھے تو منتہا تھکن سے بے حال پچھلی سیٹ کی پشت سے کمر ٹکا کے آنکھیں مون گئی تھی۔ محمد خان ڈرائیو کر رہا تھا، جبکہ فرنٹ سیٹ پہ اس کے ساتھ بیٹھا موسیٰ گاہے بگاہے بیک ویو مرر سے منتہا کے نظر آتے چہرے کو دیکھتا رہا۔ منتہا سے اسے اتنی نفرت تھی کہ وہ کبھی بھی اس کے بارے میں مثبت رائے نہیں رکھ سکتا تھا، مگر آج کی تقریب میں جسے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا تھا،
قدم قدم پر سراہا گیا تھا موسیٰ بھی چونک گیا تھا، اور پہلی بار اسے منتہا کی وجود کی ساری خوبصورتی بڑے خوبصورت انداز میں متاثر کر رہی تھی۔ اس کے لمبے گھنے بال، خوبصورت متناسب سراپا، سرو قد اور ہیرے کے لونگ سے دمکتی ستواں ناک، جو اس کے مغرورانہ سراپا کو اور بھی نمایاں کرتی تھی۔ وہ پہلی بار بڑے غور سے اس کے خد و خال کا نہ صرف جائزہ لے رہا تھا، بلکہ اس کا جو روپ سروپ بڑے غیر محسوس انداز میں اس کے دل کے تاروں کو بچھیڑ رہا تھا۔ منتہا سے صرف اس کا ایک ہی رشتہ تھا، نفرت کا رشتہ۔ کسی اور تعلق کو نہ مانتا تھا اور نہ ہی قبول کرتا تھا۔ محض منتہا کی زندگی اجیرن کرنے، اسے سخت سے سخت سزا دینے کو، اس کے ساتھ ہر برا رویہ رکھنے پر خود کو حق بجانب سمجھتا تھا۔ تو پھر اب دل کے اندر یہ ایک نیا احساس کیوں کرتا؟ گھر واپس آ کر وہ بیڈ روم میں چلی آئی تھی۔ پہلے دن سے وہ اسی بیڈ روم میں تھی۔ رات وہ بیڈ روم میں ہوتی تھی تو موسیٰ ہال کمرے کے صوفے پر۔ دونوں کے درمیان یہ معمول خود بخود بن گیا تھا۔ دوپٹہ بیڈ پر ڈال کے آئینے کے سامنے کھڑی وہ کانوں سے ٹاپس اتاری تھی کہ موسیٰ کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر سٹ پٹا کر رہے گی۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی موسیٰ کو ہال کمرے میں دیکھ کر یہ سمجھی تھی کہ شاید اس کے اندر کچھ انسانیت پیدا ہوگی ہے، مگر اب اسے پھر روم میں آتے دیکھ کے اس کا چہرہ تاریک ہوا تھا۔ آگے بڑھ کے دوپٹہ اٹھا کے دوبارہ سے کندھوں پہ پھیلا لیا۔ موسیٰ لباس لے کر باتھ روم میں چلا گیا تو وہ گمسم کھڑی رہی۔ موسیٰ دوبارہ کمرے میں لوٹا تو اسے گمسم کھڑے دیکھ کر چونکا۔ اس نے بھی موسیٰ کو دیکھا، پھر نگاہیں جھکا لی۔ وہ باہر جانے کے بجائے بستر پہ دراز ہو گیا تھا۔ آج کھڑے کھڑے سونے کا ارادہ ہے کیا؟ اسے اسی طرح کھڑے دیکھ کے موسیٰ نے ٹوکا۔ انداز سخت تھا۔ وہ خاموشی سے لباس بدل کے بستر پہ چلی آئی۔ موسیٰ کو چت لیٹے خوفزدہ نظروں سے دیکھتے اس نے آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ دن اپنے مخصوص رفتار سے گزرے تھے۔ اگلے ماہ رمضان شروع ہو جانا تھا۔ درمیان میں چند دن باقی تھے، اسے یہاں آئے ہوئے ایک ماہ ہونے والا تھا۔ ان دنوں کا خوشگوار واقعہ عیشا اور جہانزیب کی آمد تھی۔ وہ ہنی مون ٹرپ پہ ایبٹ آباد آئے ہوئے تھے، چند دن ان کے ہاں بھی ٹھہرنا تھا۔ عیشا اور بھائی کو دیکھ کے منتہا خوش ہو گئی تھی۔ جہانزیب اور موسیٰ کی آپس میں شادی سے پہلے کافی دوستی تھی۔ جہانزیب کے آنے کا موسیٰ پر ابھی اچھا اثر پڑا تھا۔ وہ اب جلد گھر آنے لگا تھا، اور جہانزیب اور عیشا کہیں نہ کہیں گھومنے پھرنے کا پروگرام بنا لیتے تو وہ دونوں بھی ان کا ساتھ دینا پڑتا تھا۔ آج وہ مغرب کے قریب وہ لوگ قریبی ٹیلے پر آئے ہوئے تھے۔ موسیٰ قریبی دکان سے عیشا کی فرمائش پہ کچھ کھانے کو لینے گیا ہوا تھا۔ جہانزیب ان کو ایک طرف بیٹھتے دیکھ کے نیچے کی طرف چلا گیا تھا۔ منتہا، موسیٰ بھائی کے رویے میں کچھ بہتری آئی ہے؟ مجھے تو وہ شادی کے بعد والے موسیٰ بھائی سے خاصے بہتر لگ رہے ہیں۔ ادھر ادھر کی باتوں کے دوران ایک دم عیشا نے کہا تو وہ چپ کر گئی۔ پتہ نہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے دل میں پہلے اس شخص کے لیے کوئی احساس نہ تھا، رہی صحیح کسر بعد میں اس کے رویوں نے پوری کر دی۔ اب تو کوئی جگہ بنے دل میں، ناممکن سی بات ہے۔ منتہا کے انداز پہ عیشا تڑپ اٹھی تھی۔ تمہیں ابا جی نے فون کر کے ساری صورتحال بتائی تو تھی؟ وہ نتاشا لوں کے انکار پھر ابا جی کے رویوں سے بگڑے ہوئے تھے، اور سارا غصہ لا محالہ تم پر ہی نکالنا تھا انہوں نے۔ بہت غلط کیا چاچا جی نے۔ اپنی زبان کی پاسداری کا انہیں اتنا احساس تھا تو موسیٰ کی زبان کا بھی خیال کرتے۔ یہ شخص میرے ساتھ جیسا بھی ہے، مگر اس لڑکے کے ساتھ خوش تو رہتا۔ ایک انکار سے کم از کم اتنی اذیت تو نہ میں سہتی۔ اس نے اپنی ساری نفرت مجھ پہ نکالی، میرا تو سرے سے قصور تھا ہی نہیں۔ وہ اب تک سمجھتا ہے کہ نتاشا لوں کے انکار اور زہرہ باجی کے ذریعے چاچا جی کو ورگلانے والی میں ہوں۔ خدا کی قسم، میں نے تو کبھی ایسے سوچا بھی نہ تھا۔ موسیٰ سے بس اختلافات ضرور تھے، مگر اسے شادی کرنے یا اس کی زندگی میں داخل ہونے کا کبھی گمان تک دل میں نہ لائی۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو کبھی اسے شادی نہ کرتی۔ وہ بات کرتے کرتے ایک دم رو دی، اور عیشا کی فرمائش پر کھانے پینے کا سامان لے کر آتا موسیٰ الٹے قدم واپس پلٹ گیا تھا۔ وہ کئی راتوں سے سو نہیں پایا تھا۔ وہ سو تو تب سے ہی نہیں پایا تھا جب سے منتہا نام کی اذیت اس کے مقدر میں لکھی گئی تھی، اور پھر اسے شادی اور بعد کے اپنے سلوک نے اسے خود سے اس قدر برگشتہ کر دیا تھا کہ وہ مسلسل کئی ماہ تک دوبارہ گھر تک نہ جا سکا تھا۔ پھر گیا بھی تو وہی نفرت پھر سے عہد کر آئی تھی۔ منتہا پاس تھی تو اس کے ساتھ برا سلوک کرنے سے خود کو ہر طرح سے باز رکھتا تھا، مگر عیشا لوں کی آمد نے صورتحال بدل دی تھی۔ منتہا اور عیشا کے درمیان ہونے والی گفتگو سن کر وہ اپنی ہی نظروں میں گر گیا تھا۔ تو منتہا نور اس سارے کھیل میں بے قصور تھی۔ وہ جو سوچتا تکلیف بڑھتی جاتی۔ موسیٰ نے گردن گھما کر بستر کے دوسرے کنارے پہ محو خواب وجود کو دیکھا۔ کئی دنوں سے منتہا کے وجود اسے بری طرح ڈسٹرب کر رہا تھا، مگر اب تو حد ہی ہو گئی تھی۔ اس کی راتوں کی نیندیں تک اٹھ چکی تھی۔ اسے شادی کے بعد منتہا سے روا رکھے جانے والا اپنا سلوک یاد آیا تو نظر ندامت سے جھک گئی۔ وہ اتنا حقیر انسان ثابت ہوا تھا، اسے خود سے نفرت ہونے لگی تھی۔ اگر منتہا قصوروار تھی تو بھی اسے اذیت دینے کا کوئی حق نہیں تھا۔ منتہا نے کروٹ بدلی۔
موسیٰ نے گردن موڑ کر دیکھا۔ اس کا خوبصورت سراپا نگاہوں کے سامنے تھا۔ لمبے بالوں کی چوٹی بستر پہ پڑی ہوئی تھی، مخروطی ہاتھ کی انگلیاں۔ اس نے آہستگی سے اس کی انگلیوں کو چھوا۔ ہاتھ کا گداز منتہا کے ہاتھ پہ ٹھہرا تو اس نے سرعت سے ہاتھ کھینچ لیا اور لائٹ بند کرتے کمرے سے نکل آیا۔ رات کا 1 بج رہا تھا مگر سکون ندارت تھا۔ ساتھ والا کمرہ عائشہ اور جہاں زیب کے لیے سیٹ کیا گیا تھا۔ لائٹ روشن تھی۔ قریب سے گزرتے اندر سے آوازیں سن کے وہ روک گیا۔ زیبی، آپ موسیٰ بھائی کو سمجھائیں نا پلیز۔ عائشہ کی آواز پر وہ چونکا۔ دیکھو میں اس طرح کیسے سمجھا سکتا ہوں؟ منتہا کا بھائی ہوں، موسیٰ سے لاکھ بے تکلفی سے ہی، مگر ایک بھائی بھی ہوں۔ آپا زہرا نے جس طرح کے حالات سے آگاہ کر کے ہمیں یہاں بھیجا ہے، ایسے حال میں موسیٰ کو چھیڑنا نیری حماقت ہے۔ یہاں آ کر ساری صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد میرا تو دل چاہ رہا ہے میں منتہا کو سیدھا ساتھ لے جاؤں۔ ناحق چاچا جی نے موسیٰ کے ساتھ ہماری بہن کو بھی خوار کروا دیا۔ میں تو صاف کہوں گا سارا قصور تمہارے ابا جی کا ہے۔ جب وہ کسی اور لڑکے کو پسند کرتا تھا تو سیدھے سادے طریقے سے ابا جی سے بات کر کے رشتہ ختم کر دیتے۔ اگر رشتہ ہونا بھی تھا تو موسیٰ کو سمجھاتے اور منانے کے بہت سے طریقے تھے، لیکن ہماری پھولوں جیسی بہن رول دی۔ وہ شادی سے انکاری تھی۔ میں تو یہی سمجھتا رہا کہ اس کے موسیٰ سے متعلق محض وقتی اختلافات ہیں، شادی ہوگی تو حالات درست ہو جائیں گے، مگر شادی کے بعد موسیٰ کا 3 ماہ تک پلٹ کر خبر نہ لینا اور واپس آیا بھی تو چاچا جی نے ایک اور زیادتی کر ڈالی، زبردستی منتہا کو ساتھ روانہ کر دیا۔ اس طرح بھلا حالات سدھرتے ہیں؟ مجھے ساری صورتحال دیکھ دیکھ کر بہت دکھ ہو رہا ہے۔ جہانزیب کے دکھ سے بھرپور آواز سن کے موسیٰ ششدر رہ گیا تھا، یعنی ہر کوئی اصل حالات سے بے خبر تھا۔ اس نے سختی سے لب بھینچ کر وہاں سے قدم ہٹا لیے تھے۔ وہ 2-3 دن مزید رکے تھے۔ تیسرے دن وہ لوگ جانے کو تیار تھے۔ موسیٰ سے جہانزیب نے منتہا کو بھی ساتھ لے جانے کی بات کی تو وہ چونک کر جہانزیب کو دیکھنے لگا۔ کیوں؟ اگر جہانزیب کی گفتگو نہ سننی ہوتی تو فوراً منتہا کو بھیجنے پہ شکر ادا کرتا، بلکہ خوش ہوتا، مگر اب بھیا ہماری بہن ہے، وہ جانا چاہتی ہے کچھ دن کے لیے۔ ویسے بھی میرا نہیں خیال کہ اس کی غیر موجودگی میں تمہیں کوئی فرق پڑنے والا ہے۔ موسیٰ نے دیکھا جہانزیب کے تاثرات کچھ طنزیہ تھے۔ اگر نقصان منتہا کو ہوا تھا تو اتنا ہی شدید، بلکہ اس سے زیادہ تکلیف دہ صورتحال اس نے خود بھی برداشت کی تھی۔ ایسے میں جہانزیب کا رویہ ناگوار گزرا تھا۔ اوکے لے جو، اس نے نارمل انداز میں کہہ دیا تو جہانزیب نے لب بھینچ کر عائشہ کو دیکھا جو نظریں جھکا گئی تھی۔ منتہا نے شکر کا سانس لیا کہ کم از کم چند دن کے لیے اس قید سے، اس شخص سے دور رہنا چاہتی تھی۔ منتہا تم پیکنگ کر لو، شام کو ہم نکل چلیں گے۔ 1 ماہ بہت ہوتا ہے، تیار ہو جاؤ۔ وہ فوراً سر ہلاتی کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ گاؤں آئی تو دوسرے ہی دن روزے شروع ہو گئے تھے۔ وہ ہفتہ اماں کے ہاں رہی، پھر چاچا منیر اور چچی اسے آ کر اپنے ہاں لے آئی۔ رات افطاری کے بعد ساجدہ بھابھی کے ساتھ کچن سمیٹ کر وہ بھابھی کے ساتھ ہی اپنے کمرے میں جانے کے لیے نکلی تھی۔ صبح سے اس کی طبیعت عجیب مزمحل سی تھی۔ بھابھی کے ساتھ چلتے سے بڑی زور کا چکر آیا تھا۔ اس نے فوراً بھابھی کا بازو تھام کر خود کو گرنے سے روکا۔ کیا ہوا منتہا، ٹھیک تو ہو؟ اس کے وجود کو سنبھالتے ساجدہ بھابھی ایک دم پریشان ہوئی تھیں۔ کچھ نہیں، بس چکر سا آ گیا تھا، میں ٹھیک ہوں، اس نے مسکرا کر کہا، مگر چہرے کی زردی نظر انداز کی جانے والی نہ تھی۔ اس کا ہاتھ تھامے اس کے کمرے میں چلی آئیں۔ چکر کیوں آیا بھائی؟ انہوں نے اس کے ساتھ ہی بستر پہ بیٹھتے پوچھا تو ہنس دی۔ ہو سکتا ہے کمزوری ہوگی ہو، اتنی گرمی میں روزے آئے، میری کیا ہر ایک کی یہی حالت ہو رہی ہے، کئی دن سے یہ حالت ہے۔ اماں کے ہاں بھی 1-2 دفعہ چکرا کر گرنے والی ہو گئی تھی۔ بھابھی نے بغور اسے دیکھا۔ ایبٹ آباد کتنے دن رہ کر آئی ہو؟ انہوں نے پوچھا تو اسے موسیٰ یاد آیا۔ اس نے لب بھینچ لیا اور بھی نہ جانے کیا کچھ یاد آیا تھا۔ 1 ماہ۔ صبح اماں کو ضرور بتانا، میرا خیال ہے ڈاکٹر سے چیک کروا لو، ہو سکتا ہے کوئی خوشخبری ہو۔ انہوں نے اپنی طرف سے اس کے ساتھ شرارت کرنا چاہی تھی، مگر منتہا تمہارے حیرت و پریشانی کی گونگ رہ گئی۔ بھابھی کا بات کا مطلب وہ صاف سمجھ گئی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ نگاہیں چرا کر اس نے انکار کیا تو بھی بھابھی سے مسکراتی نگاہوں سے دیکھتی رہی تھی۔ پھر بھابھی تو اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، مگر اس کے اندر ایک وحشت اترتی چلی گئی۔ جہاں زیب اور عائشہ اسے ساتھ تو لے آئے تھے، مگر اسے لگ رہا تھا کہ اس کا سارا دھیان وہیں ایبٹ آباد میں ہی رہ گیا۔ موسیٰ سے اسے لاکھ نفرت سی، مگر اس کے دل میں موسیٰ سے علیحدہ ہونے کا بھی تک خیال نہ آیا تھا۔ وہ صبح جب چاچا اور چاچی کے ساتھ لوٹ رہی تھی تو جہاں زیب نے روک لیا تھا۔ اماں ابا نے جو زبردستی کی اور چاچا جی نے موسیٰ کے ساتھ جو رویہ رکھا، اس کا نتیجہ اب سامنے ہے۔ موسیٰ کے دل و دماغ میں کوئی اور لڑکی ہے۔ وہ زبردستی بھی تمہیں اپنے گھر میں بسا لے تو بھی کیا گارنٹی ہے کہ اس کے دل و دماغ میں تمہارے لیے کوئی گنجائش بھی پیدا ہو جائے۔
منتہا ساری زندگی کی خوشیوں کا سوال ہے، تمہارے پاس ایک راستہ ہے، تمہارے پاس ایک راستہ ہے، میں ہر حال میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ اب تو اماں اور ابا کو بھی چاچا منیر کی غلطی جان کر اپنے رویوں کا احساس ہو گیا ہے۔ ہم سب تمہیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے، تم جو بھی فیصلہ کرو گے ہم تمہارا ساتھ دیں گے، مگر ایسا فیصلہ کرنا جس میں سب کی بہتری ہو۔ تم اچھی طرح سوچ لو، اگر موسیٰ کے ساتھ نباہ کرنا مشکل ہے تو ابھی سے ہی اس تعلق کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اور اب کمرے کی تنہائی میں ان باتوں کو یاد کرتے اسے بھابھی کی چھیڑخانی بھی یاد آ رہی تھی۔ وہ اسے بھابھی کی شرارت ہی سمجھتی تو بھی اس کے دل میں خوف سا پیدا ہو گیا تھا۔ اس نے سوچا کل گھر جائے گی تو اماں سے بھی بات کرے گی۔ بھابھی ساجدہ کا شک درست نکلا تھا۔ دونوں گھروں میں اس کے وجود کے اندر پنپنے والی خوشخبری سن کر جہاں خوشی دوڑ گئی تھی وہیں وہ گمسم سی ہو گئی تھی۔ حتیٰ کہ جہانزیب اور اماں ابا بھی سن کے مطمئن ہو گئے تھے کہ شاید اب موسیٰ اپنے اولاد کی وجہ سے اس کے ساتھ تعلق داری کا نئے سرے سے جائزہ لے لے، شاید اب کوئی گنجائش نکلے اور حالات بہتر ہو جائیں۔ دن اسی رفتار سے گزر رہے تھے۔ روزوں کی وجہ سے ہر کوئی عبادت اور سحری و افطاری کی مصروفیت میں الجھا ہوا تھا۔ اماں نے فون کر کے موسیٰ کو اطلاع کر دی تھی۔ اس کا کیا رد عمل تھا کوئی اندازہ نہ ہو سکا۔ نہ ادھر سے اس نے کوئی رابطہ کیا، نہ اس نے فون کر کے اس خوشخبری کی تصدیق چاہی۔ منتہا جو کہ اس خوشخبری کے بعد کچھ حد تک اپنے ذہن کو نفرت کے جذبات سے نکال کے مثبت سوچ کی طرف گامزن ہونے والی تھی، موسیٰ کے اس رویے پر پھر اپنی جگہ ساکت سی رہ گئی۔ دن رات کسی چکر میں الجھتے، دن رات کرتے، آخری اشرا شروع ہوا تو منتہا کے دل سے ہر امید ختم ہوگی۔ سمجھوتا کرنے کا ہر احساس بے حس ہونے لگا۔ وہ اماں کی افطاری کے بعد آئی تو بابی زورا پوچھنے لگی، موسیٰ نے کوئی فون کیا؟ اس نے ایک نظر دیکھ کر گردن نفی میں ہلا دی۔ انہیں اس پر بڑا رحم محسوس ہوا۔ شادی کے بعد لڑکی ذات کی ساری انا مٹ کر فنا ہو جاتی ہے۔ اس کی ساری توجہ محبت کے اثار میں سمٹتے اپنے شوہر اس کے گھر تک منتقل ہو جاتی ہے۔ مگر موسیٰ کی بے حسی منتہا کے اندر کے نرم و نازک احساسات کی مالک لڑکی کو مسلسل مارے دے رہی تھی۔ ہر رات کا اختتام اس کی امید کا اختتام تھا گویا۔ پھر کس کس کے سامنے اپنی ندامت کا اظہار کرتی۔ فکر نہیں کرو منتہا، عید پر اس نے آنا ہی آنا، خوب لڑ جھگڑ کے دل کے بھڑاس نکالنا۔ اتنی پیاری بیوی سے وہ بھلا کب تک منہ بوڑیا بیٹھا رہے گا۔ انہوں نے ساتھ لگا کے اسے تسلی دینا چاہی تھی، مگر منتہا کو لگا اس کے زخموں پر نمک پاشی کی گئی ہے۔ وہ چند لمحے وہاں بیٹھی تھی، پر ہر ایک کے منہ سے ایک ہی سوال سن سن کے وہ وہاں سے چلی آئی۔ آخری اشرا تھا، وہ خشوع و خضوع سے عبادت میں مصروف ہو کر دل کی وحشت و اضطراب کا حل ڈھونڈنے لگی اور کسی حد تک مطمئن بھی ہوگی۔ 27ویں کی بات تو ہر ایک عید کی تیاریوں میں لگا ہوا تھا۔ دونوں طرف سے اسے عیدی ملی تھی، سوٹ، کپڑے، زیورات اور دیگر اشیاء سمیت ہر چیز تھی۔ سب کا خیال تھا کہ موسیٰ 2 دن پہلے آ جائے گا، مگر انتظار ہی رہا، حتیٰ کہ چاند رات آ پہنچی۔ عشاء رات تک ادھر ہی تھی۔ اس نے اس کے منع کرنے کے باوجود اس کے ہاتھ پاؤں میں بھر بھر کے خوبصورت انداز میں مہندی لگائی تھی۔ وہ لوگ پر امید تھے کہ رات گئے تک بھی موسیٰ آ جائے گا، مگر اسے کوئی امید نہیں تھی۔ سب گھر والوں کو وہیں بیٹھا چھوڑ کے وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ مہندی کچھ حد تک سوکھ گئی تھی۔ وہ لائٹ آف کیے لیٹ گئی۔ بستر پہ لیٹتے اس کی آنکھ سے ایک قطرہ پھسل کے اس کے بالوں میں جذب ہو گیا تو اس نے لب بھینچ کر اپنے سسکیوں کا گلا گھونٹ دیا۔ صبح کے وقت ایک افراتفری سے مچی ہوئی تھی۔ ہر کوئی نہانے دھونے اور تیار ہونے میں مگن تھا۔ وہ صبح فجر کی نماز پڑھ کے کچن میں چلی آئی تھی۔ میٹھا تیار کر کے اس نے پلیٹوں میں ڈال کر بھابھی کے چھوٹے کے ہاتھ محلے کے سب گھروں میں بھجوایا اور پھر باقی سب کے کھانے کے لیے دسترخوان لگوا کر وہ خود بھی فٹافٹ تیار ہونے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ کمرے میں بکھری چیزیں دیکھ کے حیران ہوئی۔ ڈریسنگ پہ پرفیوم سے دوسری کاسمیٹک کی چیزیں بے ترتیب تھی۔ جبکہ وہ کمرے سے نکلی تھی تو ہر چیز سیٹ کر کے گئی تھی۔ سر جھٹکتے وہ واش روم میں چلی آئی تو دیکھ کر الجھی۔ صاف لگ رہا تھا کہ اس کو چند منٹ پہلے کسی نے خوب دل کھول کے استعمال کیا ہے۔ شاور سے ٹپکتے قطرے، شاید گھر کا کوئی فرد اس کے باتھ روم میں نہا کر گیا تھا۔ پھر وہ ابھی تیار ہو رہی تھی کہ عشاء کی چہکتی آواز سنائی تھی، منتہا آ جو، اندر ہی ہوں۔ ابھی تک تیار نہیں ہوئی، سب عیدگاہ جا رہے ہیں، جلدی کرو، وقت کم ہے۔ مجھے جہانزیب نے بھیجا تھا کہ تمہیں لے آؤں، یہ سب بعد میں آ جائیں گے، بس 1 منٹ۔ بالوں کو کیچر میں جکڑتے اس نے فٹافٹ چادر اوڑھی۔ زیور تو پہن لو، عشاء نے ٹوکا تو وہ سر جھٹک گئی۔ میک اپ کے نام پر صرف لپسٹک استعمال کی تھی اس نے، رہنے تو ٹائم نہیں ہے۔ بے دلی سے انکار کر کے اس کے ساتھ اماں کو بتا کر نکل آئی تھی۔ عید کی نماز کے بعد وہ جہانزیب وغیرہ کے ہمراہ پہلے اپنے گھر گئی تھی۔ اماں، ابا، بھابھیوں، بچوں اور بھائیوں سے مل کر 1 گھنٹہ وہاں گزار کے وہ اپنے گھر آئی تو اماں کے کمرے سے سب کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ لگتا تھا سب وہیں جمع تھے، وہ بھی ادھر ہی چلی آئی۔ کیا ہو رہا ہے بھائی، بڑا شور ہو رہا ہے؟ اس نے اندر داخل ہو کے مسکرا کر پوچھا تو سب نے پلٹ کر اسے دیکھا
اور وہ اماں ابا کے درمیان موسیٰ منیر کو بیٹھا دیکھ کے ساکت رہ گئی۔ تو آ گیا یہ شخص۔ وہ حیران ہو کے اسے دیکھ رہی تھی تو ایک دو پل اس نے بھی اسے دیکھا تھا، پھر وہ سنبھل کے باقی لوگوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ عید مبارک اماں۔ وہ آگے بڑھائی تھی۔ اماں سے مل کے ابا سے پیار لے کر نواز بھائی اور بھابھی کو مبارکباد دے کر وہ وہاں سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ بستر پہ گمسم انداز میں بیٹھی تو آنکھوں میں نمی آتی چلی گئی اور پھر وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے خوب روئی۔ منتہا اس پکار پہ اس نے تڑپ کر آنے والے کو دیکھا۔ کیسی شکایت تھی اس کے برستی آنکھوں میں، کیسا شکوہ مچل رہا تھا اس کے کامتے ہونٹوں پہ۔ موسیٰ کے اندر کا اضطراب مزید بڑھا۔ کیسی ہو؟ اس کے ساتھ ہی بستر پہ ٹکتے وہ بڑے نڈھال سے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ منتہا نے ایک نظر اسے دیکھا۔ اس کی پوری زندگی کو سزا بنا دینے کا دعویٰ کرنے والا اس وقت خود قابل رحم لگ رہا تھا۔ عجیب شکست خوردہ انداز تھا۔ زندہ ہوں۔ منتہا کے لبوں سے نکلے لفظ موسیٰ کو لگا بارے ندامت بڑھا گئے ہیں۔ منتہا میں بہت ہمت کر کے یہاں تک پہنچا۔ میں جو بھی سلوک تمہارے ساتھ روا رکھ چکا ہوں اس پر کوئی لفظ نہیں کہوں گا۔ سچ تو یہ ہے کہ میں خود اپنی نظروں سے گر چکا ہوں۔ قصوروار ابا تھے یا جو بھی تھا، مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ میں اپنے شکست کا تاوان تم سے حاصل کرتا۔ تمہارا مجرم ہوں، تمہارا سامنا کرنے کی ہمت اور جرأت نہیں تھی۔ اب آیا بھی ہوں تو صرف اپنے جرم کا اقرار کرنا ہے۔ دھیمے لب و لہجے میں انتہائی شکست خوردہ انداز میں اپنے غلطیوں کا اعتراف کرتے اپنے تمام غلط رویوں کو قبول کر رہا تھا۔ منتہا نے تمام آنسو صاف کر لیے تاہم بولی کچھ بھی نہیں۔ میں نے کبھی تم سے نفرت نہیں کی۔ پتہ نہیں کیا وجہ تھی میری کبھی تم سے نہ بنی۔ میں اب سوچتا ہوں تو ایسی کوئی خاص وجہ بھی نظر نہیں آئی تھی جو ہمارے درمیان اختلافات کی بنیاد بنتی۔ اس کے باوجود اماں ابا کے بار بار کہنے پر بھی میں نے تمہیں کبھی شریک سفر کے طور پہ قبول نہ کیا، نہ سوچا۔ نتاشا بہت اچھی لڑکی تھی۔ فاروق میرا دوست تھا۔ اس کی فیملی میری بہت عزت کرتی تھی، مگر ابا کی وجہ سے ان لوگوں نے مجھ سے قطع تعلق کر لیا۔ ابا نے غلط انداز میں ان سے بات چیت کی اور ان لوگوں کے انکار کے بعد میرے انکار کے باوجود تمہارے لیے مجھے راضی کرنا۔ ایسے میں مجھے یہی لگتا تھا کہ سارے کی کسی کی ذمہ دار ہی تم ہو۔ میرے اپنے مفروضے اور غلط فہمیاں تھیں، مگر منتہا تمہارے ساتھ برا سلوک روا رکھ کر میں بھی سکون سے نہیں رہا۔ ہر آن ہر لمحے اضطراب کے بھٹی میں جلوں۔ اپنی ضمیر کی عدالت نے مجھے کئی بار سزا سنائی ہے۔ نتاشا والا باب تو اس وقت ختم ہو گیا تھا، مگر میری شکست تھی جو مجھے اتنا گھناؤنا روپ دے گئی۔ منتہا خاموشی سے سامنے ڈریسنگ کے آئینے کی طرف دیکھے گی۔ وہاں سر جھکائے بیٹھے موسیٰ کا عکس واضح تھا۔ موسیٰ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو نظریں پھیر گئی۔ میں کوئی وضاحت نہیں دے رہا، اپنے تمام گناہوں اور غلط رویوں کو قبول کرتے تمہارے سامنے ہوں۔ جب سے اماں نے فون کر کے وہ خوشخبری سنائی ہے، یقین مانو میں تو اپنی نظروں سے گر گیا ہوں۔ تمہارا سامنا کرنے، تم سے بات کرنے کی ہمت ہی نہ تھی۔ کئی بار کال میں لائی اور پھر ڈراپ کر دی۔ اتنا برا سلوک کرنے کے بعد تم سے بھلا کہتا بھی تو کیا؟ تو اب کیا لینے آئے ہیں؟ اس نے چٹکتے ہوئے پوچھا۔ اسے بڑا انتظار تھا کہ کبھی تو موسیٰ کو اپنے غلط رویوں کا احساس ہوگا، کبھی تو اپنی غلطیوں کو قبول کرے گا، اور اب جب وہ سب کر رہا تھا تو اسے ذرا بھی اچھا نہ لگا تھا۔ موسیٰ نے منتہا کو دیکھا۔ روتی سرخ آنکھوں میں جھانکا تو وہ فوراً نظریں جھکا گئی۔ ہاتھوں کو مسلتے ہی اس نے ایک بار پھر موسیٰ کو دیکھا۔ میں نے ہر پل ہر لمحے انتظار کیا۔ ہمارے درمیان جو بھی ہوا اس نے مجھے تم سے نفرت کرنا سکھایا۔